اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ دے راوی نے آپ فرماتے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے میرے نبی داؤد، گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو اور صدیقوں کو ڈر سنا دو۔ تو جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میں گناہ گاروں کو کیسی خوشخبری سنا دوں اور صدیقوں کو کیسے میں ڈر سنا دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ گاروں کو خوشخبری یہ سنا دو کہ میری رحمت کے سامنے کوئی گناہ بھی بڑا نہیں ہے، میری رحمت بہت بڑی ہے۔ اور صدیقوں کو ڈر سنا دو کہ کہیں اپنی نیکیوں پر، کہیں اپنی عبادت پر تم یہ نہ کہنا کہ ہم نے اتنی عبادت کی ہے یا رب العالمین، ہمیں ہماری عبادت کے صدقے جنت عطا فرما۔ تو جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی نے آپ فرمانے نے اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں میں سے ایک آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرمائی اور 500 سال تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ عبادت وہ کہاں کرتا کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر وہ عبادت کرتا اور پہاڑ کے نیچے ایک ندی، اور اس ندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک میٹھے پانی کا چشمہ پیدا کیا، اور پھر اس ندی کے کنارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انار کا درخت پیدا کیا۔ تو جناب حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی ہم زمین پر آتے تو ہم دیکھتے کہ وہ آدمی نیچے پہاڑ سے اترتا اور نیچے ندی پر وضو کرتا اور ٹھنڈا میٹھا پانی پیتا، اور پھر وہ ندی کے کنارے اس کے لیے ایک انار کا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس پر روزانہ ایک تازہ انار لگتا اور اسے وہ توڑتا، اسے کھاتا، کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اور پھر وہ پہاڑ کی چوٹی پر جاتا اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا، کبھی رکوع کرتا، کبھی سجود کرتا، حتیٰ کہ 500 سال تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ بھی دعا کی کہ یا رب العالمین، میری روح سجدے کی حالت میں قبض کرنا، کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو اس وقت میری روح قبض کرنا۔ تو جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح بھی سجدے کی حالت میں قبض کی، اس کی یہ خواہش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کر دی۔ اور پھر اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو میری رحمت کے صدقے تم جنت میں لے جاؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا نام لیا تو وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ یا رب العالمین، میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی ہے، پھر بھی میں تیری رحمت کے صدقے جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، میری نعمتوں کا بھی اس سے حساب لو اور اس کی عبادت کا بھی اس سے حساب لو۔ تو حساب لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی نعمت اللہ نے فرمایا کہ اس کی آنکھ کا حساب لو۔ جب اس کی آنکھ کا حساب لیا گیا تو ایک پلڑے میں ایک آنکھ رکھ دی گئی اور دوسرے پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھ دی گئی، اور وہ آنکھ والا پلڑا بھاری ہو گیا۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اسے اٹھاؤ اور جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین مجھے اپنی رحمت کے صدقے جنت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسے میرے قریب لے کر آؤ۔ جب اسے قریب لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے میرے بندے دس تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ یا رب العالمین آپ نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتا کہ تجھے 500 سال کی زندگی کس نے عطا کی؟ وہ کہنے لگا کہ یا رب العالمین آپ نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بتا تیرے لیے اس پہاڑ کے نیچے کس نے میٹھے پانی کی ندی پیدا کی، میٹھے پانی کا چشمہ پیدا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ یا رب العالمین آپ نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بتا اس ندی کے کنارے تیرے لیے انار کا درخت کس نے پیدا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ یا رب العالمین آپ نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا بتا کہ انار کو 1 سال کے بعد پھل لگتا ہے، لیکن میں نے تیرے لیے اس میں روزانہ ایک تازہ انار پیدا کیا، 10 کس نے کیا؟ وہ کہنے لگا کہ یا رب العالمین آپ نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ بتا تجھے اگر میں چاہتا تو تجھے 500 سال کی زندگی نہ عطا فرماتا، تجھے موت آ جاتی، اگر میں چاہتا پھر تو نے مجھ سے دعا کی کہ یا رب العالمین میری روح سجدے کی حالت میں قبض کرنا، میں نے تیری یہ بھی خواہش کو پورا کیا، بتا یہ کس نے کیا؟ وہ کہنے لگا کہ یا رب العالمین آپ نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بتا اللہ تبارک میں نے تجھے کون کون سی نعمت نہیں عطا فرمائی؟ تجھے آنکھیں عطا فرمائیں، تجھے کان عطا فرمائے، تجھے زبان عطا فرمائی جس سے تو میرا ذکر کرتا تھا، پھر میں نے دونوں ہاتھ عطا فرمائے، پھر میں نے دونوں پاؤں عطا فرمائے، حتیٰ کہ میں نے تیرا سلامت جسم تجھے عطا فرمایا اور پھر بھی تو میرے سامنے اکڑ گیا۔ تو کہنے لگا کہ یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنی رحمت کا صدقہ مجھے جنت عطا فرما۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ کہیں کہ صدیق اپنی عبادت پر اکڑ نہ جائیں، اپنی عبادت پر غرور نہ کرنے لگے، انہیں بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے بدلے نہیں بلکہ اپنی رحمت کے صدقے تمہیں جنت عطا فرمانی ہے۔ تو دوستان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی احسان کیے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کے صدقے اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت کے صدقے یا رب العالمین ہمیں بھی کل جنت عطا فرمانا۔ تو دوستان محترم اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔